زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہم شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، وفي رواية فهو خداج، رواه الترمذي۔ یہ ہم نے جامع ترمذی کے حوالے سے حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی حدیث پاک پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حقیقت بیان فرمائی اور نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا اور دعا مانگنے کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے۔ لہذا یہ حدیث پاک سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں: الصلاۃ مثنى مثنى۔ حضرت علامہ مولا علی قاری کی شرح میرے سامنے مشکات المصابیح کی مرقات المفاتیح موجود ہے۔ اس کی تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ نماز کی کم سے کم رکعت دو ہیں، مثنى مثنى، نماز دو ہے، یعنی نماز کی جو کم سے کم رکعتیں ہو سکتی ہیں وہ دو، ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دو رکعت سے زائد تین رکعت، جیسا کہ مغرب میں وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، یا 3 رکعت سے زیادہ 4 رکعت، جیسا کہ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 4 رکعت نمازیں ہوتی ہیں، یا نفلی نماز پڑھنا ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز چاہے دن میں پڑھیں چاہے رات میں پڑھیں، 2 رکعت افضل ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے کر کے پڑھیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دلائل ہے، امام اعظم فرماتے ہیں نفلی نماز چاہے دن میں پڑھیں چاہے رات میں پڑھیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پر سلام پھیرا جائے، 2 رکعت پر تیار پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر ثنا اور پھر 2 رکعت نماز اور۔ تو دن کی نفل ہو یا رات کی نفل ہو، امام اعظم کے نزدیک 4 رکعت نماز پر سلام پھیرنا افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ہر 2 رکعت نماز پر سلام پھیرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یہ فرماتے ہیں کہ دن میں اگر نفلی نماز پڑھنی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز میں سلام پھیرا جائے،
اور رات میں اگر نفلی نماز پڑھنی ہو تو 2 رکعت نماز پر سلام پھیرنا یہ بہتر ہے۔ دونوں آپشن ہمارے سامنے نفلی نماز کے لیے 2 رکعت نماز پر سلام پھیر سکتے ہیں اور 4 رکعت نماز پر بھی سلام پھیر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور رحمت عالم جان عالم نے فرمایا نماز 2 رکعت کر کے ہے۔ اب اگلا حصہ سننے والا ہے تشہد فی کل رکعت، ہر 2 رکعت پر تشہد پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو تشہد یا التحیات کہا جاتا ہے، اور یہ میرے ساتھ سب کو یاد ہوگا کیونکہ ہر 2 رکعت نماز پر تشہد پڑھنا ہوتا ہے، یہ پڑھنا واجب ضروری ہے۔ 2 رکعت کی نماز ہو، 3 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز ہو، تشہد پڑھنا 2 رکعت پر بہرحال ضروری ہے۔ فرماتے ہیں تخشع و تضرع و تبسم، 3 الفاظ یہاں پر ہیں، اور یہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جو بندہ مومن بھی ان پر عمل کر لے تو پھر وہ کبھی بھی نماز کی برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتا، نماز انقلاب پیدا کر دے اس کے اندر۔ یہ 3 الفاظ ایسے حضور نے ارشاد فرمائے، اور یہ تھا نماز تخشع، تضرع اور تمسکن کا نام ہے۔ تخشع کا معنی کیا ہے؟ خشوع خضوع، عاجزی انکساری، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت حقیر، ذلیل، کمتر بنا کر پیش کرنا، اس کا نام ہے خشوع خضوع۔ اردو میں اس کو خشوع خضوع بولتے ہیں۔ آنکھیں بھی جھکی ہوں، جسم بھی جھکا ہو، اور جسم کا رومٹا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہو، دل بھی جھکا ہو، یہ ہے خشوع خضوع۔ اور انسان ہماتن متوجہ ہو کر نماز پڑھے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ سر بھی جھکنا ضروری ہے سجدے کے ساتھ، لازمی شرط ہے بندگی کے لیے، دل بھی جھکنا ضروری ہے سجدے کے ساتھ، لازمی شرط ہے بندگی کے لیے، سر کہیں ہو پڑا دل کہیں ہو پڑا، اس طرح کی عبادت سے کیا فائدہ۔ تو خشوع خضوع یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کو موٹی مثال سے سمجھیں آپ، ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کے عاجز، فقیر، ذلیل، کمترین بندے ہیں۔ اتنے کمترین بندے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے سب سے عظیم حصے کو، پیشانی جو سب سے بلند ہے، جسم کا سب سے عظیم حصہ، اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور سجدے بندگی پیش کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی ذلت نہیں محسوس کرتے، فخر محسوس کرتے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم ہر لمحے اپنے رب کے محتاج ہیں، اور اس احتیاج کا جو ظہور ہے نماز میں مکمل طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمارے جو نماز میں افعال ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجود وغیرہ، یہ اس انداز سے ہوں کہ ہمارے جسم کے رونگٹے اور ہر عمل سے ظاہر ہو کہ ہم واقعی اپنے رب کے ہر حالت میں، ہر آن میں، ہر لمحے محتاج ہیں۔ تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہو، نظریں بھی جھکی ہوں، شرمندگی کی علامت چہرے سے ظاہر ہو سکے ندامت کے آنسو بہائے گناہوں پر، دل بھی جھکا ہوا ہو، ظاہر بھی جھکا ہو، باطن بھی جھکا ہو، اس انداز سے جو انسان نماز پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو یہاں تخشع موجود ہے، اور یہ تخشع ایک باب تفاعل کا مصدر ہے، اس میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اگر خشوع خضوع کی کیفیت پیدا نہ ہو تو پیدا کرنے کی انسان کوشش کرے، پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے ہمارے یہاں تصوف میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رو، آنسو بہاؤ، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی کیفیت پیدا کرو، رونے والوں جیسا چہرہ بناؤ کہ دیکھنے والے دیکھے سمجھے کہ رو رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ یعنی اگر نیک نہ بن سکو تو نیکوں جیسی صورت بنانے کی کوشش کرو، دھیرے دھیرے انسان اللہ عز و جل نیکوں بھی شامل فرما دے گا۔ تو انسان کبھی کبھی بناوٹی کرتا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، تو آگے چل کے ویسا ہی ہو جاتا ہے، انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو حضور فرماتے نماز سراپا خشوع خضوع کا نام ہے۔ یہ اٹھک بیٹھک کر لینا، ہاتھ پیر ہل رہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پیر ہلاتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، کچھ لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں، کبھی پورا وزن ایک قدم پر کبھی دوسرے قدم پر ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ کندھے ہلاتے ہیں، کچھ لوگ گردنیں ہلاتے ہیں، کچھ لوگ ہلاتے داڑھی میں کنگھا یا کھجلی کرتے رہتے ہیں۔
کچھ لوگ بابا ٹوپی اٹھا کر رکھتے ہیں. یہ جو نماز میں حرکت ہوتے ہیں، انسان جسم کو ہلاتا ڈلاتا ہے، اس حرکت کو ہلانے ڈلانے کو مکمل طریقے سے ختم کر دینا اور سکون کے ساتھ کھڑے رہنا رکوع سجدے میں اور قیام میں کھڑے رہنا، رکوع سجدہ سکون کے ساتھ جس انداز سے کرنا چاہیے کرنا، اسی کا نام ہے تخشع، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. تو اس لیے قرآن مقدس میں جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی تعریف آئی ہے. دیکھیے 18-12 کھولے آپ، ابتدا سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے. کون مومنین؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ فروتنی کے اظہار کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل بنا کر تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایسے مومنین کامیاب و کامران ہوں گے. آگے اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا وَتَضَرُّعٌ، نماز سراپا تضرع کا نام ہے. تضرع کا معنی ہوتا ہے رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنا، رو رو کر دعا مانگنا کہ اللہ میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، مجبور ہوں، تیرا بندہ عاصی ہوں، تیرا محتاج بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، مالک ہے. انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور پھر اپنی شرارتوں کو یاد کرے. ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم نے کس قدر نافرمانی کی ہے، کس قدر شرارت کی ہے، کس قدر ناشکری کی ہے، اور یہ سوچ کر انسان روئی، گر گڑائے. گر گڑا کر دعا مانگنے کا نام تضرع ہے. آگے فرماتے حضور و تمسکن، اور نماز تمسکن کا نام ہے، یعنی اپنی مسکینی، اپنی کمزوری کو ظاہر کر دینے کا نام ہے. اکڑنے والے، اترانے والے اور فخر اور غرور کے ساتھ سروں کو بلند کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. عام حالات میں بھی انسان کو اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی غربت، اپنی فقیری، اپنی مسکینی، اپنی محتاجی کا ذکر کرنا چاہیے. اور جب وہ نماز پڑھنے آ جائے تو اور اپنی مسکینی، اپنی فقیری، اپنی محتاجی کا ذکر ہونا چاہیے. جسم کے ہر حصے سے اس بات کا اظہار ہو کہ یہ اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، رکوع پیش کر رہا ہے. آپ اس کو آسان موٹی سی مثال میں سمجھیں. ایک غلام نوکر ہے جس کا ایک آقا ہے، اور اس آقا نے اس نوکر کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت کچھ دیا، گھر دیا، بنگلہ دیا، فلیٹ دیا، گاڑی دی، سب کچھ دیا. اور اس غلام کو اس آقا کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دل سے تعظیم بھی کرتا ہے اپنے آقا کی. اب آپ بتائیں وہ نوکر جس کے دل میں اپنے آقا کی تعظیم بھی ہے، اس کے حقیقی مقام کو کچھ نہ کچھ پہچانتا بھی ہے، پھر جب وہ اس کی بارگاہ میں جائے گا تو کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ جائے گا کہ میں ایسی ذات کے پاس جا رہا ہوں کہ میرے پاس آج جو کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، میں اس ہستی کے سامنے جا رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اب اس کنڈیشن اور اس حیات، اس کیفیت کے ساتھ جب آپ مسجد میں آئیں گے یہ سوچ کر کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب الارباب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس سلطان عظیم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کے در سے سلطانی ملتی ہے، جس کے در سے عزت ملتی ہے، سرخروئی ملتی ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، ہر قسم کے غلبے اور ہر قسم کے پاور کا وہ مالک ہے، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے. اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو یقیناً اس کے بھی جو مزے ملیں گے آپ کو، اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حضور فرماتے ہیں نماز سراپا خشوع خضوع، رونے دھونے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کا نام ہے، اور اپنی فقیری، مسکینی، محتاجی ظاہر کرنے کا نام ہے. انسان بھلے کتنا بڑا سیٹ ہو، اربوں خربوں پڑا ہو اس کے پاس، نوکر چاکر ہزاروں قسم کے ہوں، وہ کسی علاقے کا بادشاہ امیر ہو، مگر ساری امیری، ساری بادشاہی اور سارا سیٹ فن اتار کر باہر مسجد میں آئے، مسجد کے باہر پھینک دے، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں محض ایک غلام، محض ایک مخلوق، ادنا مخلوق بن کر اب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر دے گا. تب اس کو جو ہے بندگی کے مزے ملیں گے، تب اس کو عبادت کے مزے ملیں گے، تب اس کو سجدے کے مزے ملیں گے. نماز ہو گئی. اب آگے دیکھیے حضور فرماتے ہیں ثم تطمع یدیک الی ربک مستقبلا بطونہما وجہک، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ
اور کیسے اٹھاؤ؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف کرو. دیکھیں میں کر کے دکھا رہا ہوں. یہ میرا سینہ یہاں پہ ایسے آپ اٹھانا اس انداز سے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چہرے کی طرف کرو. بعض روایتوں میں سینے کا ذکر ہے تو سینے اور چہرے کے بیچ میں ہو تاکہ ہتھیلیاں چہرے پر بھی ہوں, چہرے کے سامنے اور سینے کے سامنے. کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں ہاتھ میں رکھے رہتے ہیں. آپ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, کسی مخلوق کے ساتھ سامنے مانگنا ہو تو ایسے کر کے مانگیں گے. آپ دیجیے ہاتھ تو یوں پھیلانا پڑے گا, کسی کو ایسے دیجیے لائیے ہم کو. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں تو ہاتھ یوں رکھ کے کیسے مانگیں؟ یہ مانگنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. ہاتھ بلند ہونا چاہیے, سینے کم سے کم سینے تک ہاتھ بلند ہو, یہ سنت ہے اور باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے. تو یہاں حضور نے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اس انداز میں کہ ہتھیلیاں چہرے کی جانب ہو. وَتَقُولُوا اور تم یہ کہہ رہے ہو یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے مالک, اے میرے مالک, اے میرے معبود, اے میرے معبود. یعنی رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر دعا مانگو. اس کے خالق, مالک, آقا, معبود ہونے کا اعتراف کرو. اپنے بندے اور مخلوق اور ذلیل اور کم ترین ہونے کا اقرار کرو. مانگو اپنے رب سے. عمل نہ فرض ذالک, جو ایسا نہ کرے اس انداز میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا نہ مانگے. حضور فرماتے فہو قضا قضا اور فی روایت فہو خداع. تو حضور فرماتے اس کی نماز ناقص ہے, مکمل نہیں ہے, وہ نماز کی برکتوں سے محروم ہے جو نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر اس انداز سے دعا نہ مانگے. اب یہاں پر دیکھیے اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا جس حقیقت کو دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا دعا کو خود عبادت. دعا عبادت کا مغز ہے, بودا. آپ پایا لینے جاتے ہیں تو کیا بودے سے جو خالی نلہ ہوتا لے لیتے ہیں؟ نہیں, ایک پوری کوڑی نہیں دیکھتے آپ کو. جہاں پہ دیکھیں گے بودا ہے کہ نہیں ہے تو پتہ چلا اصل بودا ہے. نلہ تو بعد میں, نلہ بنتا ہی بودے سے, اور نلے کا تصور بودے کے بغیر ہوتا ہی نہیں, کیونکہ نلہ کھایا یعنی بودا کھایا, نلہ کون کھا سکتا ہے, تو ہڈی ہوتی ہے. اہمیت دیکھیے حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. جس طریقے سے کسی بھی چیز کا جو مغز ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے, بنیادی ہوتا ہے. اخروٹ لے لیں آپ, اوپر سے چھلکا ہوتا ہے, اندر مغز ہوتا ہے, تو خالی اخروٹ کون کھائے گا؟ اصل میں کھانے کی چیز اندر ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے بغیر عبادت میں مزہ نہیں ہوتا, اور دعا کے بغیر عبادتیں کامل نہیں ہوتی ہیں. اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں دعا کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دعا مانگیں, اللہ چاہے گا دے گا, ہمارا خالق و مالک وہ سب کچھ کر سکتا ہے, جو چاہے گا کرے گا, ہم اس کے رضا پر راضی ہیں, ہم کیوں دعا مانگیں؟ یہ بیوقوفی ہے. اللہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں روئیں گڑگڑائیں, توبہ کریں, استغفار کریں, آنسو بہائیں. اس کو یہ چیز پسند ہے. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی جو اس کی بارگاہ میں روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اس کی بارگاہ میں آ کر. تو یہ کہنا کہ اللہ چاہے گا دے دے گا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, عقیدے کی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے, کون سا عمل محبوب نہیں ہے. یہ دیکھیں تو یہ کہنا پڑے گا اللہ کو اپنے رونے والے, گڑگڑانے والے بندے محبوب ہیں, پیارے, پسندیدہ ہیں. حضور رحمۃ اللہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے, روتے تھے, گڑگڑاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو محبوب ہے یہ عمل. تو اس میں تعلیم ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیں کہ ہم کیوں مانگیں, اللہ جو چاہے گا دے گا. بے شک اللہ جو چاہے گا دے گا, مگر جو لوگ روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, وہ کچھ زیادہ ہی حقدار ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا اس کی نماز ناقص نامکمل ہے جو نماز کے بعد دعا نہ مانگے. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی. سعودی عربیہ حضرات میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, حجاج, حاجی حضرات, ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف لی ہیں. تو میں 3 بار گیا ہوں الحمدللہ, اور اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. میں بات کرتا ہوں آپ نے وہاں غور کیا ہوگا حرمین شریفین میں اور جہاں کہیں بھی نماز ہوتی ہے, نماز ہوئی فرض اور فوراً سب نکل کے بھاگتے ہیں, دعا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, دعا نہیں ہوتی. وہاں امام صاحب دعا نہیں مانگتے ہیں جیسے اپنے انڈیا میں اور دیگر ملکوں میں ماحول بنا ہوا ہے دعا مانگنے کا. ہر نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں, سب آمین کہتے ہیں. وہاں نہیں, اور وہ تو اتنا سختی سے بچتے ہیں کہ کبھی دعا نہیں مانگتے نماز کے بعد. دعا مانگنا پڑھنا مانگو, جماعت کے ساتھ نماز ہوگی, دعا نہیں مانگیں گے بھاگ جانے اٹھ کر. اور حد تو حد یہ ہے کہ سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں,
نفل تو نفل سنت نہیں پڑھتے ہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں اور ایسے ان کو لگتا ہے کہ مسجد کے اندر کانٹے بچھے تیزی کے ساتھ نکل کر باہر بھاگتے ہیں، سعودی وہاں کی، یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف فرض کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کے بعد وہ اجتماعی دعا نہیں مانگتے۔ اصل میں کیا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی جس نے وہابی فکر کو دنیا میں پھیلایا اور موجودہ جو حکومت سعودی کی اس کو فالو کرتی ہے، اس نے فتویٰ دیا تھا کہ اجتماعی شکل میں فرض نماز کے بعد جو یہ اجتماعی شکل میں کہ امام دعا مانگے مقتدی لوگ آمین کہیں، کہتے بدعت ہے، اس نے بدعت کہا، تو اسی کے فتوے پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا ہے سعودی عربیہ میں۔ اس کی دیکھی دیکھا جہاں کہیں بھی غیر مقلدین ہیں، وہابی حضرات ہیں، وہ لوگ بھی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، سمجھے؟ اگرچہ بعض دیوبندی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اجتماعی شکل میں ایک ساتھ سب لوگ مل کے دعا مانگے بدعت ہے، مگر وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے، ان کی ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ تو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ لوگ باجماعت نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، امام دعا مانگتا ہے، باقی سب آمین کہتے ہیں، مگر غیر مقلدین سختی کے ساتھ اس کو بدعت ناجائز نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سا کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے، ایک بات، دعا انسان کسی بھی شکل میں مانگ سکتا ہے، تنہا مانگے دعا، یا یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، امام دعا مانگے باقی سب لوگ آمین کہیں، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ فرض یا واجب نہیں، ہم فرض یا واجب کہتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کو جائز اور درست کہتے ہیں۔ دعا مانگنا مطلقاً تنہا انسان دعا مانگے، جماعت کے ساتھ دعا مانگے، یہ بھی جائز ہے، تنہا مانگنا بھی جائز ہے، اور مطلقاً دعا مانگنا یہ افضل ترین عبادت سمجھ لیں، مخل عبادت ہے، عبادت کا مفہوم بھیجا ہے۔ اب یہ زبردستی اس کو ناجائز کہتے ہیں، زبردستی اس کو بدعت، اور ہم پر الزام ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو واجب کرتے ہیں، جبکہ ہمارے کوئی واجب نہیں کرتا۔ کوئی مائی کا لال وہابیوں کو ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے میں سے کسی بھی عالم دین نے نماز کے بعد دعا مانگنے کو فرض یا واجب یا ضروری قرار دیا، ایک عمل ہے، ہم کر رہے ہیں، نہ ہمارے ناجائز و حرام ہے، نہ ہمارے فرض و واجب ہے، جائز ہے۔ اب اگر کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہو اور اجتماعی شکل میں دعا نہ ہو تو ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے، مگر اس کو بدعت کہنا اور پھر جو لوگ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں ان کو جو ہے تانا دینا، اور پھر تم لوگ جو بدعت ہو بدعتی ہو، یہ تانا دینا اور بدعت کہنا ایک جائز عمل کو بلکہ ناجائز کہنا، یہ ناجائز حرام ہے۔ الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹے، ہماری یہ کہاوت مشہور ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے صاحب مسلم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یہ اللہ نے فرمایا، آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اور دعا کیسے مانگنا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا دعا مانگو، وہاں پر کسی وقت کی قید نہیں کہ کس وقت دعا مانگنا ہے، کس انداز سے دعا مانگنا ہے، تنہا یا جماعت کے ساتھ۔ تو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا دعا مانگو، دعا مانگنے کا حکم دیا، اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ تنہا مانگنا ہے کہ سب کے ساتھ مانگنا، تو ہم جب تنہا مانگنا بھی جائز ہے اور سب کے سامنے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگو خفیہ طریقے پر اور رو رو کر دعا مانگو، یہاں بھی اللہ نے فرمایا دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو جس طریقے سے تنہا دعا مانگ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ حضور رحمت عالم جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد جماعت کے ساتھ دعا مانگی ہے، روایتیں موجود ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک پیش کری جامع ترمذی کی ہے، جامع ترمذی ہی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، حضور بتاتے ہیں آپ کی کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کون سی دعا؟ تو فرمایا جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبہ، یہ فرمایا حضور نے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا، هذا حدیث حسن، فرمایا یہ حدیث حسن ہے، یعنی حسن حدیث کا درجہ ہے، اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو حضور فرمایا رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے تہجد کے وقت، یہ دعا خوب مقبول ہوتی ہے، اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے دعا بھی مقبول ہوتی، مردود نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرض نماز کے بعد کے جو وقت کو قرار دیا یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے، تو ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں۔
اور خود روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور دعا فرض نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور دعا مانگے صحابہ دعا نہ مانگے؟ حضور دعا مانگی تو صحابہ تو ہر عمل میں حضور کی پیروی کیا کرتے تھے، لہذا حضور دعا مانگتے تھے، پیچھے صحابہ بھی حضور کو دے کر دعا مانگا کرتے تھے. تو یہ اجتماعی شکل میں دعا ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ امام طبرانی کی معجم کبیر حدیث کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص کو دعا مانگتے دیکھا. وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، اور فرض نماز سے پہلے، یعنی الٹا کر رہا تھا، فرض نماز سے پہلے دعا مانگ رہا تھا رو رو کر. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کے قریب جا کر ٹوکا کہ یہ کیا طریقہ دعا مانگنے کا، یہ طریقہ غلط ہے. تو آپ نے کہا کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے یہ طریقہ نہیں بتایا. حضور رحمت عالم جان عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے گی، اللہ قبول فرمائے گا. تو فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے. تو جو دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے، تعجب کی بات ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ بدعت ہے، اور جو روایتیں ہم پیش کرتے ہیں ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کو بدعت کہتے ہو، جبکہ ہم لوگ اس کو واجب نہیں کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں. اور تم لوگ تو بالکل کبھی بھی دعا نہیں کرتے ہو، یعنی دعا نہ مانگنے کو واجب قرار دیتے ہو، اور دعا مانگنے کو حرام قرار دیتے ہو. اس کا کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں. ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان جو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے یا سعودی حکومت کا فالوور کہتا ہے، کوئی مرتے دم تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یا کسی بھی آیت کریمہ میں یہ آیا ہو کہ جماعت کے بعد اجتماعی شکل میں سب لوگ مل کر دعا مانگے تو بدعت و ناجائز ہے. کوئی ثابت کرتے ہیں. بخاری کی روایت پیش کرتے، مسلم کی روایت پیش کرتے، سیاہ ستہ میں سے کسی بھی حدیث کی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت پیش کرے جس میں یہ آیا ہو کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا مانگنا بدعت ہے. یہ الفاظ کو دکھا دیں ان کو، ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں گے. یہاں پر کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، نہیں روایت دکھائیں گے کیا؟ تو روایتیں دعا کے حوالے سے ہیں، اور جو لوگ جو ہے تانا دیتے ان کو جواب دیں. لوگ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے یا کام کاج کرنے، تو آتے ہیں تو سیدھا کان کے ایسے ڈھونڈتے ہیں، لگتا کہ پوری وہابیت انہی کے اندر اتر گئی. جماعت ہوتی ہے تیزی کے ساتھ اٹھ کر بھاگتے ہیں، اور جو لوگ دعا کے رکتے ہیں ان کو تیزی نظر سے نہیں دیکھتے کہ سب بدعتی ہیں. وہی ایک ان کے پاس سنت آ گئی ہے، سنت کا علم انہی کے پاس موجود ہے. خود یہاں بھی میں نے کبھی کبھی اکا دکا لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا نہیں ہوں، دعا کے ٹائم ایسے بیٹھے رہیں گے سیدھا تان کر اللہ کی بارگاہ میں، اور جو لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ ایسے کر کے ثابت کرتے کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں، میں صحیح کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. نہیں پتا ہے تو علماء کے پاس آ کے بیٹھے حدیثیں پیش کی جائیں گی، سمجھایا جائے گا. یہ طریقہ تو صحیح نہیں کہ آپ نے کسی کو کرتے دیکھ لیا اس کا عمل بھلے حدیث کے خلاف ہو، آپ سمجھ کہ نہیں جو وہاں ہو رہا سب صحیح ہو رہا، سعودی عرب میں جو ہو رہا سب صحیح ہو رہا. ابھی تبلیغی جماعت میں بینڈ لگایا تو کیا یہ لوگ کہیں گے وہ بھی صحیح ہوا؟ اب تک تعریف کر رہے تھے، سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے صحیح ہو رہا ہے؟ مرد اور عورت ایک ساتھ بہت سے مقامات پر جمع ہو رہی ہیں، کیا یہ کہیں گے کہ صحیح ہو رہا ہے؟ پہلے برقعے پر برقع لازم تھا، اب اجازت ہے جو چاہے برقع اتار دے، کیا یہ کہیں گے کہ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں کہیں گے. تو یہ کہنا کہ سعودی حکومت جو کہے گی وہ ہمارا مطلب پیشوا ہے وہ سب صحیح ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ عمل جو ان کا ہے حرمین شریفین میں کہ جماعت کے بعد فرض نمازوں کے بعد وہ جمع سنت وہ فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مان کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کا حدیثوں کے خلاف عمل ہے. تو جو خود حدیثوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں تانا دے رہے کہ ہم حدیثوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ضعیف روایت ہماری ضعیف تو ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. دکھاؤ کو ضعیف روایتیں دکھا دو جس میں منع کیا گیا ہو فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے. نہیں دکھا سکتے کیونکہ ویسی کوئی روایت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب تھوڑا سا ذکر ہوگا